اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز آج ہم پڑھیں گے۔ الودود، الودود یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ چاہنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الودود یعنی بہت چاہنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 14 ہے۔ نام کی تعریف اور اس کے میننگ۔ الودود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نیمز میں سے ایک نام ہے۔ قرآن میں ودود 2 بار آتا ہے، ایک سورہ بروج کی آیت نمبر 14 میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ ودود کے ساتھ غفور آیا ہے۔ دوسرا سورہ ہود آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُود، اور بے شک میرا رب رحم والا اور محبت والا ہے، یعنی وہ رحم بھی کرتا ہے اور وہ محبت بھی کرتا ہے۔ تو 2 جگہ قرآن مجید میں ودود، اللہ کا نام ودود آیا ہے۔ ودود کے 3 معنی ہیں۔ جو خوب محبت کرنے والا ہے، وہ جس سے محبت کی جاتی ہے جسے مودود کہا جاتا ہے، اور تمام محبت کا اصل ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں سب کا اصل سورس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ودود واو دال دال اصل سے آتا ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ود، یعنی محبت کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا۔ عربک میں محبت کے لیے زیادہ تر حب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ود اور حب دونوں لفظوں کے معنی محبت اور چاہنے کے ہیں، لیکن ان 2 لفظوں میں کچھ بنیادی فرق ہے جو ہم اب دیکھیں گے۔ دونوں ہی محبت کے لیے یوز ہوتے ہیں ورڈ، لیکن حب کا مطلب ہوتا ہے وہ محبت جو دل میں رہتی ہے، جیسے کہ کئی لوگ اپنی محبت دل میں رکھتے ہیں اور اسے دکھاتے نہیں ہیں، اور ود وہ محبت ہوتی ہے جو ایکسپریس کی جاتی ہے، زبان سے کہہ کر بتائی جاتی ہے۔ اس لیے ہر ودود محب ہو سکتا ہے، لیکن ہر محب ودود نہیں ہو سکتا۔ حب وہ محبت جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی خود غرضی ہوتی ہے۔ خود غرضی مینس جو ہمیں چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں چاہے، لیکن ود وہ محبت ہے جس میں سامنے والے کی بھلائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی وہ محبت جس میں ہم سوچیں کہ بس سامنے والے کا بھلا ہو۔ اس میں جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ رہنا، سپورٹ کرنا اور اس کی اصلاح کرنا مقصود ہو، مطلب اس سے ایسی محبت کرنا کہ جس سے وہ ہر برائی سے بچ جائے، جس سے وہ جنت میں جائے، جس سے اس کی اصلاح ہو۔ تو ایسی جو محبت ہوتی ہے وہ ود ہوتی ہے۔ حب عربک میں کسی بھی قسم کی چاہت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ود ایک خاص قسم کی محبت ہے اور حب سے زیادہ قوی چاہت ہے، یعنی ود جو ہے وہ زیادہ قوی چاہت، یعنی بہت اسٹرانگ چاہت جو ہوتی ہے اس کے لیے ود استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ودود ہے جو اپنے نیک بندوں سے بہت رحم اور محبت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ود اور حب کے معنی میں آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے۔ ود ایک خاص قسم کی محبت ہے جو کہ حب سے اونچی ہوتی ہے، یعنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جس میں ایک خاص رحم ہوتا ہے۔ ود میں جب کوئی کسی کو چاہتا ہے تو اس سے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے اور وہ دوسرے کے لیے بہتری چاہتا ہے۔ اللہ بھی اپنے نیک بندوں سے ملنے کی چاہ رکھتا ہے اور ان کو جنت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ سب اچھے کام کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اور پھر وہ جنت میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک جنت میں آئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کی کوئی عبادت کرے چاہے نہیں کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتے ہیں، سب پر رحم کر رہے ہیں، سب سانس لے رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے جو سب کے لیے ہے۔ حب میں محبت دل میں رکھی جا سکتی ہے، لیکن ود وہ محبت ہوتی ہے جو سامنے والے کو دکھائی جاتی ہے، اور سامنے والے کی بھلائی چاہی جاتی ہے، اور اس محبت میں کوئی غرض نہیں ہوتی، خود غرضی نہیں ہوتی۔ یعنی ود ایسی محبت ہوتی ہے جس میں کوئی خود غرضی نہیں ہوتی، کسی سے بدلہ نہیں چاہیے ہوتا، صرف اس سے محبت کی جاتی ہے اور اس کا بھلا چاہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لفظ اس آیت میں شوہر اور بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مودہ شوہر اور بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، جو ود ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک ہی جنس، یعنی انسان سے شادی کرتا ہے، انسان کسی جن سے شادی نہیں کرتا، تو وہ اسی کے جنس سے اس نے جوڑے بنائے۔ اور کیوں بنائے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے سے آرام پائیں، سکون حاصل کریں، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یعنی جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کرتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، یعنی جو دھیان دیں وہ اس چیز میں دیکھیں کہ کس طرح سے ایک نکاح کے کانٹریکٹ سے کس طرح سے محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے محبت۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21۔ پھر تو اللہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ان کا بھلا چاہتا ہے، اس لیے انہیں ہدایت دیتا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ سے اس نے ہم پر قرآن اور سنت کا انعام کیا تاکہ ہم راہ سے بھٹکے نہیں۔ یعنی یہ اللہ کی محبت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثیں بتائی، سنت بتائی، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بنا کے دکھایا کہ دیکھو تم ایسے چلو جیسے یہ دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں، ایسے زندگی گزارو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ سب محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبروں کو پہنچایا، کتابیں پہنچائیں وقت وقت پر، تاکہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھٹک نہ جائے۔ اللہ کو ہم سے محبت کر کے کچھ نہیں ملتا، وہ تو بے نیاز ہے، یعنی اس کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے محبت کر کے اسے کچھ نہیں چاہیے، نہ اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اسے ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے صدقات چاہیے، وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب انسان کے لیے رکھا تاکہ انسان یہ سب کام کرے اور سیدھے راستے پر چلے، اور ہر ایک عبادت میں بھی انسان کا فائدہ چھپا ہوا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا۔ نماز میں انسان کا فائدہ ہے، زکوٰۃ دینے میں انسان کا فائدہ ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے پاس تو ہر چیز ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اس کی محبت بندوں جیسی نہیں ہے، اس میں ذرا بھی خود غرضی نہیں ہے۔ اگر وہ ہم سے محبت نہ بھی کرے تو بھی اسے کچھ کمی نہ ہوگی، لیکن پھر بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی اسے ضرورت نہیں ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی محبت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ودود کا مطلب ہے کہ اللہ رحیم ہے اور اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، حالانکہ اس کے بندے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم
اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور پھر سے ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ودود کے معنی مودود کے بھی ہیں، یعنی جس سے محبت کی جائے، جو سچی محبت کے لائق ہے۔ اصلی محبت کا حقدار صرف اللہ ہے، جس سے ہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، یعنی اسی نے ہمیں بنایا ہے، وہی کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہدایت دی، اور ہماری کمیوں کے باوجود بھی وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ہم کمزور ہیں، ہم اس کی محبت کے تقاضے ہم پورے نہیں کر پاتے، ہم ویسی عبادت نہیں کر پاتے جیسی عبادت کرنی چاہیے، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ودود کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہماری محبت کا اصل ذریعہ اللہ ہے۔ دنیا بھر میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، شوہر بیوی ہوں، سب میں جو محبت ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان کے جو بیچ میں محبت ہوتی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو محبت ہے یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ محبت نہیں ہو تو کوئی باپ اپنے بچوں کو نہ پالے، کوئی بھائی اپنی بہن کا خیال نہ رکھے، کوئی شوہر اپنی بیوی کی ذمہ داری نہ اٹھائے۔ تو یہ سب محبتیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر جو محبت ہوتی ہے وہ دینی رشتوں میں ہوتی ہے، کہ انسان ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ دونوں کے بیچ میں اللہ کی محبت کامن ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرتا ہے، جبکہ ان کے بیچ میں کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو دینی محبت ہوتی ہے یہ ہر رشتے سے بڑی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام جا کے پورے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت دنیا میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر سب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہی اصل محبت کا سورس ہے۔ اس نے ہی تمام مخلوقات کے درمیان رحم پیدا کیا ہے، خاص کر اپنے نیک بندوں کو اللہ اور محبت عطا کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے لوگ اور محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو یہاں بھی ود استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ محبت پیدا کر دے گا جو ایمان لائیں گے اور جو عمل صالح کریں گے، تو وہ جو آپس میں بھی ایک دوسرے سے پھر وہ محبت کریں گے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اب ہم نے یہ تو پڑھا کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، لیکن کوئی خاص چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام جنت میں رہنے والوں سے کہتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جنت والے رہنے والے یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے یہ حدیث۔ جنت کی آرزو کے لیے ہم مسلمان اللہ کی عبادت، اس کے ڈر، اس کی محبت اور اس سے اچھی امید میں کرتے ہیں۔ ہم اس کے غضب اور سزا سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت اور مغفرت کی تمنا کرتے ہیں، اور اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا تقاضا ہے،
یعنی ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ وہ ودود ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ایسے راستے تلاش کرنا چاہیے جن سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، کیونکہ اللہ کی محبت سے ہی ہمیں انعام ملتے ہیں، اور ہمارے لیے یہی ایک فلاح کا راستہ ہے۔ فلاح یعنی کامیابی کا راستہ ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتائی ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ کوالٹیز ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ توابین، توبہ کرنے والے، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور صاف ستھرے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو صاف ستھرے رہتے ہیں اور بار بار توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اس کا دل صاف رہتا ہے، اور باہر سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو باہر سے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور جو اندر سے بھی پاک صاف رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے یہ۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کا رب بہت وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسان سے کئی بار ہی کیوں نہ گناہ ہو جائے، اور کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، اسے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اس سے غلطی تو ہوگی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، کیونکہ انسان ہے، انسان کمزور ہے، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو وہ شیطان کی طرح اڑ نہیں جاتا، وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا تھا۔ تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو بار بار توبہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ معاف کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میرا ایک رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اسی لیے وہ اس رب سے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے، اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی۔ میرا بندہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ یعنی اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یعنی جب بندہ اس طرح سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ رکا رہتا ہے، جتنا اللہ نے چاہا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر عرض کرتا ہے، میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ یعنی انسان ہے، کمزور ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار گناہ ہو گیا تو بس وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ انسان کمزور ہوتا ہے، پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس سے دوبارہ غلطی ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ سے مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور سزا دینے والا ہے، تو میں نے اسے بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا،
پھر اس نے گناہ کیا، یعنی تیسری بار وہ پھر گناہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور میں عرض کرتا ہے، اے میرے رب، میں نے گناہ کیا، میں نے گناہ پھر کر لیا، تو مجھے بخش دے۔ یعنی جو ایسا بندہ جس توابین کی بات کر رہے ہیں، اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ توابین کون ہوتے ہیں، جو ہر گناہ پہ اللہ سے پھر بخشش مانگتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر بخشش مانگتے ہیں، کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے بہت بار جانے انجانے میں بھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اللہ سے کہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یعنی یہ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بار 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 3 مرتبہ یہاں بتایا گیا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اب جو چاہے عمل کرے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے فوراً کوئی نیکی کر لینی چاہیے تاکہ اس نیکی کے عوض وہ گناہ مٹا دیا جائے۔ ان انسان سے جب بھی جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً جب گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اسے فوراً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیکی کر لینی چاہیے، کوئی اچھا کام کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں، تو اسے کوئی بھی اچھا کام کر لینا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم سے گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، دوبارہ اچھے کام کرنے لگے۔ دوسرا، متطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے اور ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے سیکنڈ کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑے اور چھوٹی ناپاکی سے بچاتے ہیں۔ پاک رہنے سے مطلب صرف جسم کی پاکی نہیں، بلکہ شرک اور باقی گناہوں سے بھی پاک رہنا ہے۔ یعنی دل کو بھی پاک رکھتے ہیں اور جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ تو جسم کو پاک صاف رکھنا اور دل کو پاک رکھنا ہر غلط خیال سے، ہر اللہ کی نافرمانی والے کام سے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، ان سب چیزوں سے جو پاک رہتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تھرڈ، متقین، تقوی اختیار کرنے والوں سے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر ہر غلط کام سے رکتے ہیں، ایسے لوگ متقین ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ سے محبت۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ عربی لفظ تقوی کو اکثر اردو میں اللہ کا خوف، خدا ترسی اور پارسائی کہا جاتا ہے۔ تقوی ہونے کا مطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اور حرام سے بچتے ہوئے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے خوش رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے آپ ہی وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کریں، اور ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو خوش کریں۔ تو یہ جو محبت ہوتی ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، کہ انسان پھر اللہ کی محبت میں اس کو خوش کرنے کے لیے ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ پھر ہے محسنین، اچھائی اور عمل صالح کرنے والے۔ محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ اس میں محسنین کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ محبت کرتے ہیں محسنین سے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ
ہو یا پھر خوشحال، بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ یعنی پہلا تو ذکر آیا جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، پھر آیا جو غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسے محسنین سے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا ہے کہ ایسے محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایسی 4 چیزوں کا ذکر ہے جن کے ذریعے بندے عمل صالح کر سکتے ہیں۔ پہلا، آسان وقت اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ خرچ کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جب مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل وقت اور بدحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس وقت جو انسان خرچ کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاس، اس کی تو خود کی مشکل ہے اور یہ اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے۔ تو آسانی میں اور مشکل دونوں وقت میں جو خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا ہے۔ پھر غصہ ضبط کرنا، یعنی غصہ آ رہا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے برداشت کرنا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے، لیکن غصہ انسان اس پہ کرتا ہے جس پر غضبناک ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جیسے کہ کوئی سرونٹ ہے، اس کے اوپر آپ غصہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ نے اس کو ضبط کر لیا اللہ کی خاطر، تو ایسا جو غصہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا ہے۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے فائدہ پہنچے اور جو مختصر اور جامع ہو، یعنی کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو اور جو بہت چھوٹی سی چیز ہو اور بہت ہی اسٹرانگ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو اور جنت تمہیں مل جائے گی، یعنی اگر تم غصے پہ کنٹرول کر لو گے تو جنت تمہیں مل جائے گی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہی۔ پھر درگزر کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان سے درگزر کرنا، اس میں غصہ ضبط کرنا بھی آ جاتا ہے، اور کسی کی بات پر غصہ ضبط کرنے سے بھی بہتر ہے کہ اسے معاف کرنا، یعنی ضبط بھی کر لیا غصہ اور سامنے والے کو معاف بھی کر دیا، تو یہ احسان کی اور بڑی ڈگری ہوتی ہے کہ درگزر بھی کر لیا اور معاف بھی کر دیا اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے والا سب سے بہتر انسان ہے۔ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کا قرب اور اس کی محبت پا سکیں۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور اچھے اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اچھے عمل کرنا صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے نیک کام ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ اور ایک اور آتا ہے محسن، جو ہوتا ہے وہ احسان کرنے والا، یعنی کہ جتنا جو فرض ہوتا ہے اس سے زیادہ کرنے والا۔ جیسے فرض نمازیں پڑھ لی، اس کے ساتھ نفلیں بھی پڑھ لی، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی کر لیے، کسی کو کچھ دے رہے ہیں اس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دیا، تو یہ بھی سب احسان میں آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے کیوں بار بار آتا تھا نا محسنین، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، ان سے درگزر کیا تھا اور پھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انہیں محسن کہا۔ پھر متوکلین، یعنی اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر
ویسے توکل کرو جیسے کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے ذریعوں سے عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ نہیں، جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کل ان کو کہاں سے روزی ملے گی، یعنی اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ انہیں دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ پر پورا توکل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے پرندے صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں مقسطین سے، یعنی جو انصاف کرنے والے ہوں، جو ہر چیز میں انصاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ اسلام میں انصاف ہر انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، آدمی ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جج کی چیئر پہ بیٹھے اور تبھی کوئی فیصلہ کرے۔ ہم پورے دن بھر میں پتہ نہیں ہمارے سامنے کتنے معاملے آتے ہیں اور ہم ان کے بیچ میں انصاف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم کچھ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے، بائسڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کا بچہ ہے اور پڑوسی کا بچہ ہے، دونوں میں لڑائی ہوئی، تو یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کا سائڈ دیں، نہیں، آپ پہلے سنیں، دونوں طرف سے سنیں، اور انصاف کرنے کے لیے آپ کو دونوں طرف سے سننا چاہیے۔ دونوں طرف سے سنیں اور پھر آپ دیکھیں کس کی غلطی ہے اور پھر انصاف کریں۔ ایسے ہی بہو اور بیٹی میں انصاف کریں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی جو رشتے ہوتے ہیں، ہر چیز میں انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انصاف کرو، چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم خود ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھو، اگر تم غلط کر رہے ہو تو تم دیکھو کہ یہ غلط ہے، مطلب انصاف کرو، ہر چیز میں انصاف کرو۔ تو ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر صابرین، صبر کرنے والے، یہ تو سب سے بڑی کوالٹی ہے انسان کی، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، اور جو جتنا زیادہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کریں گے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا اور وہاں کے جو فرشتے ہوں گے وہ سلام کریں گے اور پھر کہیں گے تم بہت اچھے رہے، تم نے اتنا صبر کیا دنیا میں۔ تو صبر ہی کا سب کچھ، صبر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں انسان کا صبر آزما رہے ہیں، اس کو مشکلات میں ڈال کر، اس کو تنگی میں ڈال کر، ہر چیز میں اسے خوشیاں دے کر، ہر چیز۔ یہ اللہ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دے کے کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت بار انسان کو پوزیشن دے کے، پیسہ دے کے، خوشیاں دے کے بھی انسان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ انسان کتنا شکر گزار ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 146 ہے۔ اب صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا، کسی بھی مشکل وقت میں کمپلین نہ کرنا، مایوس نہ ہونا صبر ہے۔ ایسے میں صابر انسان اللہ کی مرضی پر سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنے اوپر آنے والی مشکل وقت کو صبر سے گزارتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ایوب علیہ السلام کی ہے۔ انہیں کثرت سے دولت، صحت اور اولاد عطا کی گئی تھی، اور پھر یہ سب ان سے لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ایک ایک کر کے ہر چیز ان سے واپس لے لی، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا بھی صبر بے مثال ہے، جنہوں نے اپنے چہیتے بیٹے کی جدائی پر صبر کیا۔ یعقوب علیہ السلام تو اتنا روئے تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ اندھے ہو گئے تھے رو رو کر، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کا صلہ دیتا ہے۔ اور ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انسان کو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے صبر آ جاتا ہے، اس سے ایک سکون مل جاتا ہے کہ بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے،
یعنی جو یہ مصیبت آئی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سکون ملتا ہے اور صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے میں صبر۔ اب اللہ کے حکم کی اطاعت میں بھی صبر ہوتا ہے، جسے نماز پڑھنے میں، رمضان کے روزے رکھنے میں، خاص کر جب دن لمبے اور مشکل ہوں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں۔ حج تو پورا ہی صبر کا ہے کہ پورے میں اللہ تعالیٰ صبر ہی آزماتے ہیں حج میں۔ باقی چیزوں میں بھی، ان سب عبادتوں میں بھی صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ اسی سے ہمیں استقامت ملتی ہے اور عبادت اچھے سے ہوتی ہے۔ پھر حرام سے بچنے میں صبر۔ حرام سے بچنے کے لیے بھی انسان کو بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو یوں روکنا بھی صبر ہے، یعنی حرام سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ چاہے وہ شراب سے ہو، سود خوری سے ہو، حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، حرام بولنے سے، ان سب سے بچنا بھی بہت بڑا صبر ہے۔ تو آپ اپنے اندر ان میں سے کون سی عادتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہو؟ یعنی یہ جو چیزیں تھی، 7 چیزیں ایسی تھیں جو ہوتی ہیں ہمارے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، اللہ سے محبت کرنا، یعنی جب ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ودود ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ الودود اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بنا کسی غرض کے۔ اللہ کی محبت کے سوا اتنی سچی کوئی محبت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے بہت محبت کریں، اس سے اچھے کی امید رکھیں، اور اس سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے دیے ہوئے احکام کی اطاعت کریں۔ جو بھی اللہ نے حکم دیے ہیں، احکام یعنی بہت سارے حکم دیے ہیں، اس کو فالو کریں، اس کی بات مانیں، فرما برداری کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے خوش کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، حالانکہ اصل محبت اور اتنی خالص کوشش کا حقدار تو صرف اللہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اپنا وقت خرچ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں لگتا۔ تو ہمیں جو سب سے زیادہ محبت کا حقدار تو اللہ ہے، تو ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ کو وقت دینا چاہیے، اللہ کی عبادت میں ذکر کرتے رہنا چاہیے، پورے ٹائم اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے اللہ کے ذکر سے، اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ 1، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، یعنی جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ یعنی اگر وہ کسی اور سے انسان سے بھی محبت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا سے کرے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ 3، وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے، یعنی اس کو جو گناہ ہے، جو انکار ہے، کفر ہے، وہ ایسا محسوس ہو کہ جیسے اسے کوئی آگ میں ڈال رہا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نیکسٹ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن اپنے خاص بندوں سے اور زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے قریب ہوں اور اللہ ان سے محبت کرے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں ایسے 10 طریقے بتائے گئے ہیں جس سے ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں، یعنی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ 7 طریقے جو ہیں
جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایسے اور بھی طریقے ہیں جس سے ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جب اللہ کے ورڈز ہیں نا، آپ دیکھیں اگر آپ صرف قرآن کو ٹچ کریں، قرآن کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو آپ ٹچ کریں اپنی انگلیوں سے، تو ہی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے نا، آپ اللہ کو دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن وہ جو ورڈز ہیں وہ اللہ کے ورڈز ہیں، تو اللہ کی کتاب ہے، تو اس سے ایک عجیب سا ایک الگ احساس ہوتا ہے، اور اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم ہم اللہ کے ورڈز تو چھو سکتے ہیں۔ تو سوچیں پھر اس کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں تو کتنی زیادہ خوشی ملتی ہوگی۔ یعنی اسی لیے قرآن کو پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ انسان جب قرآن کو سمجھتا ہے، کہ ایک آیت پہ غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک خوشی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ وہ پھر دنیا کی کسی چیز سے آپ کو وہ خوشی نہیں مل سکتی جیسے آپ کو قرآن پڑھنے سے خوشی ملتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے ہمیں اللہ کی اور معرفت ہوتی ہے، ہمیں اللہ کے بارے میں اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور وہ آپ سے گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرے، تو ایک کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے نا۔ تو ایسے ہی جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو پھر انسان پڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا، فرض عبادت کے ساتھ نفل عبادت اور دوسرے عمل صالح میں اضافہ کرنا، یعنی فرض عبادت تو ہے ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نفل عبادت بھی کریں، یعنی جو فرض نمازیں ہیں اس کے ساتھ اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں یا نفل نمازیں وہ پڑھیں، تو اس سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسرے اچھے اچھے کام کریں، جو بھی اللہ کو پسند ہو کام، ان کے بارے میں جانیں اور پھر وہ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ انسان ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کسی انسان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو کچھ بھی کر لیں وہ آپ سے راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس کے ساتھ اچھا کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ راضی ہو چاہے نہیں ہو، اللہ راضی ہو، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سامنے والے کے ساتھ جو بھی اچھا کریں گے، پھر اس کے بدلے میں اگر وہ آپ کے ساتھ برا بھی کرے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے وہ کام تو اللہ کے ساتھ کیا، اللہ کے لیے کیا تھا۔ ہر حال میں اللہ کو اپنے الفاظ، دل اور عمل کے ذریعے سے یاد کرتے رہنا، انہیں ذکر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اپنے نفس اور خواہشات کے اوپر اللہ کی محبت کو ترجیح دینا، یعنی آپ کو کسی سے محبت ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ حرام ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو چاہیے لیکن وہ اگر آپ حاصل کریں گے تو وہ حرام ہوگی، اللہ کو ناپسند ہوگی، تو ایسی چیز کو، ایسی خواہش کو دبا لینا اور اس کے اوپر اللہ کی محبت کو ترجیح دینا کہ نہیں، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، چاہے آپ کو کتنا بھی پسند ہو، تو اس چیز کو دبا کے اللہ کی محبت کو ترجیح دینا، یعنی پریفرنس دینا۔ اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھنا، ان کو سمجھنا اور ان پر ایمان لانا۔ اگر ہم اللہ کے 99 نیمز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور زیادہ پتہ چلتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ ہمیں اللہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کی ظاہر اور چھپی ہوئی نعمتیں، اس کے احسانات اور رحم کی گواہی دینا، انہیں ذکر کرنا اللہ کے سامنے کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے یہ دیا، مطلب اس کا اظہار کرنا، اسے محسوس بھی کرنا کہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا۔ اپنا ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سپرد کرنا، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا، بندوں کی بجائے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت کرنا اور اس سے اپنے دل کے حال بیان کرنا، یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، جو بھی دن بھر میں ہوا وہ سب اللہ سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے ایسا کہا لیکن میں نے تیرے لیے صبر کیا، تو اس طرح سے اللہ سے دوستی کریں تنہائی میں، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، تو ایسے لوگ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ بھی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا جن سے وہ محبت کرتا ہے،
اور ان کے ساتھ سے فائدہ اٹھانا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے دور رہنا جس سے ہمارے دل اور اللہ کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے، یعنی ہر اس کام سے بچنا جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 10 چیزوں سے بندہ سچی محبت کے اس اونچے مقام پر پہنچے گا جہاں اللہ کو پا لے گا۔ یعنی 10 یہ چیزیں ایسی ہیں، اور اس کی بنیاد 2 چیزوں میں ہے: اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کرنا اور بصیرت کے لیے آنکھیں کھولنا۔ یعنی آنکھیں کھول کے یہ سب کام کرنا، کہ دیکھنا اپنے دل کی آنکھوں سے کہ ہاں یہ سب کام کرنا ہے مجھے، اور اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو مینٹلی تیار کرنا کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے تو مجھے یہ سب کام کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے ان سے محبت کرنا، ان کی خیر خواہی چاہنا، چاہے پھر وہ آپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کریں۔ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے ہر چیز سے محبت کرنا، یعنی انسانوں سے، چرندوں پرند سے، یعنی جانوروں سے، پرندوں سے، یہاں تک کہ پیڑ پودے اور کائنات کی تمام مخلوقات سے، اور اس محبت کی وجہ سے ان کا خیال رکھنا۔ مخلوق کی محبت میں اللہ کے مومن بندوں سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی یہ سب چیزیں بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں سایہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، جو لوگ میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ روشنی کے منبر پر ہوں گے، انبیاء، شہداء ان کو سراہیں گے۔ اس نام سے اللہ کو پکارنا، اللہ کے اسماء و صفات کو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو اور اچھے سے جانیں اور نتیجتاً اس سے اور محبت کریں، اور ان ناموں سے اسے پکاریں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں ودود کے ود کو پانے کے لیے دعا کرنی تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ودود کے ود کو پانے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے ہم اس کے حب اور اس کے ود دونوں کو پانے کے لائق بن جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ودود ہے، ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم بھی تیری محبت کے مستحق بن جائیں۔ یعنی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں قرآن سے اور دوسری چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، وہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اب کچھ دعائیں ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی وہ اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری محبت کو میرے لیے میری خود کی محبت اور میرے اہل و عیال کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا داؤد علیہ السلام کی دعا میں سے ہوا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کا نام لیتے تو کہتے وہ عبادت کرنے میں سب بندوں سے بہتر تھے، کیونکہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے دعا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اللہ کی محبت میں اضافے کے لیے دعا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اور محبت کے لیے کہ میری محبت بڑھا دے۔ اے اللہ اپنی محبت میں میرے دل میں
اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یہ خوبصورت دعا ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ایسے کام ہم سے کروائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔